السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 29. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا بتایا کہ انسانوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، اور موت کے بارے میں بتایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں کو پیدا کیا لیکن ان کے لیے زمین کو سب سے پہلے پیدا کیا تاکہ انسان جو یہاں پہ رہنے کے لیے آئے گا اس کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ہر چیز زمین میں پیدا کر دی. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے ان کے اوپر ایک چھت بنائی جو کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. وہ کس چیز کا بنا ہے آج تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ آسمان کس چیز سے بنا ہے، اس کا مادہ کیا ہے. اتنی ترقی ہو چکی ہے لیکن آج بھی انسان یہ جاننے سے محروم ہے اور کبھی جان بھی نہیں پائے گا. آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے. یعنی آسمان صرف ایک ہی نہیں ہے، اس کی تعداد زیادہ ہے. اور جیسے کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے ٹائم یعنی رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ آتے ہیں. آسمان دنیا یعنی کہ پہلا آسمان، اس پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کون ہے جو کہ میری عبادت کر رہا ہے. سارے سو رہے ہیں اور وہ اٹھا ہوا ہے، جاگ رہا ہے میری خاطر. اور وہ جاگتے ہوئے عبادت گزار لوگ اس طرح سے لگتے ہیں کہ جیسے اندھیرے میں ستارے چمک رہے ہیں. ان لوگوں کے گھر اس طرح سے چمک رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے یہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو دیکھنے کے لیے پہلے آسمان پہ آتے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے، کس نے یہاں پہ آ کے کیا کیا، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ بولتے ہیں جانشین کو. یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے جانشین ہوتے ہیں، ان کے بیٹے یا پھر جو بھی لائق ہوتا ہے اس کے، تو اس کو تخت دیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی حکمرانی کے لیے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی جانشین کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی حکمرانی انسانوں کو دینی تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی بنایا تھا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. آگے سے فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ فساد کرے گا زمین میں، اپنوں کا ہی خون بہائے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو فرشتوں نے اس چیز کے بارے میں اندازہ لگایا جو کہ انہوں نے جنات میں دیکھی تھی. انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے یہاں پہ جنات کا بسیرا تھا. زمین پر جنات رہا کرتے تھے اور انہوں نے بہت فساد کیا تھا زمین میں. وہ لوگ قتل و غارت کیا کرتے اور زمین پہ انہوں نے ہر طرح کی برائی پھیلا کے رکھی ہوئی تھی. پھر جب انسانوں کو پیدا کرنا تھا تو جنات کے ساتھ اس طرح سے پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا، بیکاز وہ لوگ بہت فسادی تھے اور انسانوں کا ان کے ساتھ گزارا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، جنات کی اصلاح کے لیے، لیکن وہ نہیں مانے، الٹا انہوں نے فرشتوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں ان کو شکست دی جنات کو، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کے یہاں سے نکال کے تو ویرانوں میں بھیج دیا. اب جنات کا بسیرا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اکثر ویران جگہ پہ ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ فرشتوں نے ان کو مار مار کے یہاں سے انسانوں کی ایریاز سے نکال دیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا بندوبست کیا، انسانوں کو بنایا اور آدم علیہ السلام کا وجود آیا. تو فرشتوں نے یہ ساری جو بات کہی تھی وہ اسی وجہ سے کہی تھی کہ پہلے بھی جو زمین پہ مخلوق تھی اس نے بھی بہت فساد کیا، بہت خون خرابہ کیا. تو اب دوبارہ سے زمین پہ جو بنائی جا رہی ہے مخلوق، لگتا ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوگی. ان کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا اور وہ صرف اتنا ہی جانتے تھے جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتایا. جیسے کہ فرشتے آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ
آپ کی عبادت کرنے کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں نا، ہم ہر وقت آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، ہر وقت ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، تو ایسا انسان کیوں بنانا چاہتے ہیں جو کہ زمین پہ آ کے فساد کرے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی اعتراض تھا یا انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہے یہ بات کہہ کے، نہیں، بلکہ آپ سوچیں، جو بھی آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جو کہ آپ کے حق میں ہوتی ہے، جو کہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہے. تو فرشتوں کی یہ فرما برداری نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو فساد کرنے والے ہوں گے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو رہنے دیں، ایسی مخلوق کیوں بنانی ہے؟ ان کے پاس علم ہی اتنا تھا کہ وہ جو آئیں گے وہ فساد کریں گے، اور یہ علم کہاں سے آیا تھا؟ جو انہوں نے پہلے دیکھا تھا، ورنہ ان کو کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، یعنی تم وہ چیزیں نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو فرشتے صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ان کو بتایا جائے، جتنا وہ دیکھ لیں، اس سے زیادہ وہ نہیں جانتے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ جو انسان بنایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور زمین پہ جا کے حاکمیت قائم کرے گا، تو وہ ایسی بات کرتے نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب فرشتے اتنا ہی جانتے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، تو ان کو کیسے پتا تھا کہ زمین پر آ کے وہ فساد کرے گا؟ ان کو صرف اس لیے پتا تھا کیونکہ جنات کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا، جنات کو دیکھنے کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو یہ بات پتا تھی. اور اگر کوئی کہے کہ فرشتے غیب کا علم جانتے ہیں، تو پھر ان کے غیب میں یہ بات کیوں نہیں تھی کہ جو انسان بنایا جا رہا ہے وہ نبی ہے؟ ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتا تو کیا وہ نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا زیادہ جانتے ہیں کہ یہاں شہداء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، یعنی جہاں اس کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو کہ نافرمانی کریں گے، وہاں ان لوگوں کی بھی تعداد ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے. اور پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے پیچھے، ان کو بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں بھی تھیں. اگر آدم علیہ السلام کو نہ بنایا جاتا تو پھر ابلیس کا جو اندر کا فطرت تھی، اس کی حسد والی اور تکبر والی، انا والی، وہ واضح نہیں ہو سکتی تھی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر اس کا اندر جو تھا وہ ظاہر ہوا، ورنہ اس کو تو فرشتوں سے بھی زیادہ مقام حاصل تھا نا ابلیس کو. وہ ان کا لیڈر تھا، وہ ان کا ہیڈ تھا، وہ ان سے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا. تو اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے زمین کی حکمرانی مل جائے. ابلیس جو تھا، جب ان سب کو مار کے جنات کو یہاں سے بھگایا گیا تو اس نے اپنی چال بازیاں کھیل لی. وہ بہت ذہین تھا، تو وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو زمین کی حکمرانی ہے وہ ہمیں ملے گی. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. اصل امتحان، اصل آزمائش تو پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، کہ انسان کیا کرتا ہے، یا پھر کوئی بھی دوسری مخلوق جب اس کے فائدے پہ، اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے. اب یہاں ابلیس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، جیسا اس نے کہا اس پہ سر جھکانا چاہیے تھا. لیکن اس کے اندر کا جو تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام سے دشمنی مول لے لی. اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی چیلنج کر دیا کہ آپ دیکھیے کہ پہلے وہ اتنا عبادت گزار، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو بنا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو گیا. اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں ضائع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کرنی تھی جس کے پاس اختیار ہوتا. اب دیکھیے کائنات کی دوسری کسی بھی چیز کے پاس اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا کیا، لیکن وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. جیسے کہا ہے، جتنا کہا ہے اتنا ہی انہوں نے کرنا ہے. پھر فرشتے تھے تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے. ان کو جتنا کہا ہے، جیسا کہا ہے، انہوں نے جسٹ وہی کرنا ہے. لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کی ہے، اسی طرح انسان بھی انہی کی ایک قسم میں سے ہے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ کون اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، کون اس کے نافرمان ہوتے ہیں، کون اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں اور کون نہیں ہوتے. زمین پر موجود انسان اللہ تعالیٰ کے مہرے ہیں بس.
کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور پھر جو ان کا انجام ہوگا وہ ان کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق ہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار تو دیا ہے، لیکن اس اختیار کا اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا ہے. جہاں اتنے فساد کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی ہیں، چاہے ان کی تعداد کم ہے. برائی کی تعداد زیادہ ہے، اچھائی کی تعداد کم ہے، لیکن قیمتی ہیروں کی خاطر کوئلے کی کانوں کو بڑھایا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرن.